اسرائیل کا عالمی امن پر ایک اور بار قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کر دیا۔ حماس کی قیادت کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ حماس نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ 5 شہادتوں کی تصدیق۔ بیان میں کہا کہ حملے میں حماس وفد کے سربراہ خلیل الحیا کا بیٹا، دفتر کے ڈائریکٹر اور 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ حماس قیادت محفوظ ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا دوحہ میں حماس رہنماؤں کے رہائشی کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حملے میں حماس رہنما خالد مشعل، مذاکراتی وفد کے سربراہ خلیل الحیا سمیت 5 رہنماؤں کو شہید کیا گیا۔ 10 سے زائد طیاروں نے دوحہ کے ضلع قطارہ کی 4 عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، کارروائی آزادانہ طور پر اسرائیل نے کی۔ حماس کے رہنما غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے دوحہ میں موجود۔ قطر نے اسرائیلی حملے کی پیشگی اطلاع دینے کی تردید کر دی۔ کہا اسرائیلی حملے کے دوران امریکہ کی جانب سے رابطہ ہوا۔ امریکہ سے بات چیت اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکوں کے دوران ہوئی۔ قطر احتجاجی طور پر ثالثی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہا اسرائیل کے رویے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حملے کی منظوری نہیں دی۔ قطر پر حملہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ تھا۔ ٹرمپ نے نمائندہ خصوصی سے کہا تھا کہ وہ قطر کو اسرائیلی حملے سے آگاہ کریں۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر کو یقین دلایا کہ اسرائیل حملے نہیں دہرائے گا۔ حماس کو ٹرمپ کی وارننگ اور دوحہ میں اسرائیلی حملے کا کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم کو ٹیلی فون۔ امیر قطر اور عوام سے گہری ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا اسرائیل کے مضموم عزائم خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ حملے کے بعد سعودی ولیعہد محمد بن سلمان کا امیر قطر سے رابطہ۔ اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ کہا قطر کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کا قطر کو نشانہ بنانا مجرمانہ فعل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی اسرائیلی حملے کی مذمت۔ کہا اسرائیلی حملے قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فرانس، ترکی، عمان، عراق اور کویت سمیت دیگر ملکوں نے بھی اسرائیلی حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سمود فلوٹیلا پر ڈرون حملہ۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا میں شامل کشتی پر ٹیونس میں حملہ کیا گیا۔ کشتی میں آگ بھڑک اٹھی۔ قافلے میں ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 350 انسانی حقوق کے علمبردار اور امدادی کارکن موجود تھے۔ حملے میں تمام افراد محفوظ رہے۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضے کے لیے زمینی فوج بھیج دی۔ فلسطینیوں کو شہر خالی کرنے کا انتباہ۔ وحشیانہ بمباری سے 83 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ امدادی مراکز پر 14 افراد جان سے گئے۔ 6 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 399 ہو گئی۔ امریکہ کا فلسطینی وفد کو UN جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے ویزا دینے سے انکار۔ آج سے نیو یارک میں شروع ہونے والے اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ 2 ریاستی حل سے متعلق جنرل اسمبلی کی کانفرنس 22 ستمبر کو نیو یارک میں شیڈول ہے۔ سعودی عرب اور فرانس کی کانفرنس میں فلسطینی صدر کو شرکت کرنا تھی۔ سیشن میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا امکان۔ نیپال کے حکمرانوں نے عوامی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکیے۔ کٹھمنڈو میں پرتشدد احتجاج کے بعد نیپالی صدر اور وزیر اعظم مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ملک سے فرار۔ وزیر داخلہ سمیت 4 وزراء پہلے ہی استعفیٰ دے چکے۔ سوشل میڈیا پر عائد پابندی کے خلاف ہونے والا احتجاج کرپشن کے خلاف تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ وزیر خزانہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، خوب مارا پیٹا۔ ایک نوجوان نے تو فلائنگ کک بھی ماری۔ وزیر توانائی دیپک کے گھر پر ہجوم چڑھ دوڑا۔
तिजोरियों में रखे पैसे फजा में उड़ा दिए, लोगों का ज़हाम पार्लियामेंट में घुसा, इमारत को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट और कम्युनिस्ट पार्टी का मरकजी दफ्तर भी फूंक डाला, साबिक वजीर आजम के घर को आग लगा दी, जोलानाथ की अहलिया हलाक हो गई। मुजाहिरीन ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस का कांतिपुर पब्लिकेशंस का दफ्तर भी जला दिया। झड़पों में 22 मुजाहिरीन हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में फितना खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। CMH में इलाज के दौरान जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम का बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खराज अकीदत। कहा, हम वतन के एक बहादुर बेटे से महरूम हुए। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिले शिकस्त था। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बारिश के पानी की वजह से बोराफी से हैदरी मार्केट और सखी हसन से नागिन चुरंगी जाने वाला रोड बंद। कोरंगी कॉजवे नदी गोदाम चुरंगी से महमूदाबाद तक बंद। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कॉजवे बंद किया गया। मलीर नदी में तुगयानी 2 अफराद डूब गए, एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। गुजरात के करीब कदनों नदी में रिक्शा और गाड़ी बह गए। हादसे में एक खातून पानी में बह गई, 3 अफराद गाड़ी में सवार थे। कुछ जगहों पर हमने एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को बंद किया है, जिसके अंदर EVM कॉजवे है, कोरंगी कॉजवे है, जो पुरानी लिंक रोड है उसको भी हमने ट्रैफिक के लिए बंद किया है। मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि इन इलाकों को अवॉइड करें। सड़कों से पानी की निकासी का काम जारी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शहरी नागिन चुरंगी पुरानी लिंक रोड और इतराफ में नक्ल हरकत से गुरेज करें। नागिन चुरंगी के संगम पर बारिश का पानी जमा है, जिसकी निकासी की जा रही है। शहरियों को कोरंगी कॉजवे के तरफ भी गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा दे दिया। मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही, शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शगाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मकाम पर सुपर बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल, 7 अफराद रेले में बह गए, एक बच्चे की लाश मिल गई, दीगर की तलाश जारी है। मुरिसा का कहना है कश्ती नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे लोग सैलाब में बह गए। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मोजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गई, लाशें निकाल ली गई। कमालिया में दरिया रावी में डूबने वाले रजाकार और तालिब इल्म की लाश मिल गई। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया, बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। हरीके और फैरोजपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हमें इस सिलसिले में जो है कोई आबी ज़खायर जो है अपने उनमें इजाफा करना चाहिए। उनका और उन पार्टी का मामला है, लेकिन अगर वो इस बैंक की हमायत करते हैं तो एक अच्छी इब्तदा है। मैं समझता हूँ कि कालाबाग टेक्निकली कोई इशू नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। कालाबाग डैम से किसी को नुकसान नहीं, 50 साल से ये सियासत की नजर है। कालाबाग डैम कोई टेक्निकल इशू नहीं, गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत करते हैं तो ये अच्छी इब्तदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हाइब्रिड निजाम के बायस सिविल और मिलिट्री ताउन को फरोग मिल रहा है। ये निजाम मुल्क के लिए है, कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अमेरिका से ताल्लुकात को फरोग मिला। SCO में हमारी कामयाबियां सामने आई। भारत हमारा दुश्मन है, वो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं चाहेगा। आबी गुजरगाहों और बंदों पर तामीरात बंद हो तो 50% मसला हल हो सकता है। इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज
میں سیلاب ہو رہا ہے تو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں. سیلاب گزرنے کے بعد جتنے بھی آپ نے متنازع باتیں چھیڑنے آپ چھیڑیں, آپ بات کریں, ہم بھی بات کر سکتے ہیں. سیلاب گزرنے کے بعد جتنی متنازع باتیں کرنا ہو کریں. متنازع ڈیمز کی وجہ سے علاقوں کو خطرات ہو سکتے ہیں. راوی اور ستلج میں سیلاب ہو تو دریائے سندھ پر ڈیم بنانے کے شوشے کیوں چھوڑے جاتے ہیں. بلاول بھٹو کی سکھر بیراج کے دورے پر گفتگو. کہا جو ڈیم ٹیکنیکل طور پر درست ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. جس ڈیمز پر اتفاق رائے نہ ہو تو اس کے خلاف پی پی آواز اٹھاتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سکھر بیراج پر صورتحال کا جائزہ لیا. آبپاشی حکام کی جانب سے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر صوبائی وزراء بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے. تینوں دریاؤں میں کسی بڑے ریلے کی کوئی پروجیکشنز نہیں ہے. چناب بھی پوری طرح سے اب نارملائزیشن کی طرف ہے. اگلے 48 گھنٹے میں یہ نیچے سندھ پروونس میں داخل ہو جائے گا. دریاؤں میں 2 روز میں پانی معمول پر آ جائے گا. تینوں دریاؤں میں اب ریلے کی آمد متوقع نہیں. مانسون کا 10واں اسپیل آج ختم ہو گیا. پنجاب میں اب بڑی بارش کا امکان نہیں. ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کی پریس کانفرنس. کہا وسطی پنجاب میں بروقت رسپانس سے نقصان کم سے کم ہوا. جنوبی پنجاب میں ریسکیو آپریشن سست روی کا شکار ہے. پانی کے تیز بہاؤ کے باعث مشکلات کا سامنا رہا. ریسکیو آپریشن کے لیے 70 کے قریب کشتیاں جلال پور پیروالا میں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گی.